نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط بناؤ۔ یہ قرآن دستور حیات ہے، یہ قرآن ضابطۂ حیات ہے، یہ قرآن منشور حیات ہے، قدم قدم پر رہنمائی کرنے والا قرآن ہے۔ اور اس کے ساتھ نسبت کسی چیز کی بھی ہوگی۔ ایک کپڑا ہے، آپ نے تھان بازار سے لایا اور اپنے کپڑے سلوائے، بچوں کے کپڑے سلوائے، اور اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر آپ نے غلاف بنا لیا۔ اب کیا ہوا؟ بچوں کے کپڑے نیچے پڑے ہیں پاؤں میں، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کے کپڑے نیچے پاؤں میں پڑے، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ جو ٹکڑا غلاف کا ہے، اگر یہ نیچے گرے گا تو اس کو بھی اٹھا کر ہم چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کپڑے کی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہوگی، اس قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی، اور جس کی وجہ سے اس کپڑے کو مقام مل گیا۔ اگر ایک کپڑا قرآن کے اوپر آیا غلاف بن کر، اور اس کو اللہ نے یہ مقام دے دیا، ہمارے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیا، تو اگر ہم اپنے سینوں میں رب کا قرآن سجائیں گے، ہم اپنے لبوں پہ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں گے، ہم اپنے کانوں کو قرآن کے سننے کے لیے استعمال کریں گے، تو اللہ ہم سے کتنی محبت کرے گا۔ ایک تپائی، ایک رہن جس پر قرآن رکھا جاتا ہے، اس کا ہم احترام کتنا کرتے ہیں، اس کا کتنا مقام جانتے ہیں، اس کو اٹھا اٹھا کے چومتے ہیں، اس کی بے ادبی کرنا ہم جو ہے پسند نہیں کرتے۔ اور جس کے سینے میں قرآن آ جائے، جو قرآن والا بن جائے، جو صبح اٹھے تب قرآن کی تلاوت، رات کو سوئے تب قرآن کی تلاوت، اس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ ہو، تو اس بندے کے کیا کہنے، پھر اللہ اس سے کتنی محبت کرے گا۔ اس لیے قرآن مجید کے بارے میں یاد رکھو، یہ سایہ دار درخت ہے، یہ تمہیں قلبی سایہ عطا فرمائے گا، قلبی سکون عطا فرمائے گا، دلی سکون عطا فرمائے گا۔ اور ایسا وفادار دوست ہے جس کے ساتھ یہ دوستی لگاتا ہے، اس کو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پل صراط پر، اس لیے کہ اس کا دوست قرآن ہے۔ اس نے دنیا میں قرآن کو نہیں چھوڑا۔ تم دنیا میں قرآن کو نہ چھوڑو، قرآن کو اپنا زیور بنا لو، اپنا اوڑھنا بنا لو، اپنی زبان سے اس قرآن کی تلاوت کو تر رکھو، اور جب قبر میں جاؤ گے تو یہ قرآن تمہارا خیر خواہ بن جائے گا، اور یہ قرآن تمہارا مددگار بن جائے گا، اور یہی قرآن تمہیں پکڑ کر اپنے ٹھکانے پر جنت میں پہنچا دے گا۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ صبح شام اس کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی وابستگی اور اپنی نسبت اس کے ساتھ پکی رکھو۔ اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے۔ قرآن تم چاہتے ہو قرآن ہمارا سفارشی ہو، اور تم چاہتے ہو قرآن مجید کل محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے سفارش کرے ہماری، تو پھر یاد رکھو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ سورۃ ملک رات کو پڑھ کے سو، سورۃ قاف کی تلاوت کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اور جب ہم اس انداز سے اپنائیں گے، اس انداز سے عمل کریں گے، تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ ہمیں ہمارا آمین حاصل۔